کفیل کی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسی بیٹی کی ماں کے کمرے میں جاتا ہے اور اوپر سے کفیل آ جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج کی جو کہانی ہے یہ سیالکوٹ کے علاقے سے ہے۔ سیالکوٹ کے علاقے میں ایک امام مسجد تھے جن کا ایک بیٹا تھا۔ امام مسجد بہت ہی پرہیزگار، دینی اور لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی بہت سمجھاتے تھے، لیکن بیٹا بالکل ان کے برعکس تھا۔ جو وہ کہتے یہ اس کا الٹ کرتا۔ وہ کہتے تھے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی قدر کرو، دوسروں کی عزت کرو، کسی کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو، لیکن یہ نوجوان اکثر چھٹی کے ٹائم کالجوں کے باہر اور گلی محلوں میں نظر آتا۔ والد بہت پریشان تھے کہ جتنی عزت انہوں نے ساری زندگی میں کمائی ہے، کسی دن یہ مٹی میں نہ ملا دے۔ وہ پریشان رہتے، اس سے سمجھاتے، اس سے بات چیت کرتے، اور اسی دوران وہ ایک دن اپنے مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے پریشان تھے۔ ان کا ایک دوست آیا اور اس سے وہ پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سے بیٹا جوان ہو گیا اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ اس کا کیا کروں۔ اب وہ جو دوست تھا وہ ایک ویزا ایجنسی والے کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ایسے کریں کہ اپنے بیٹے کو سعودی عرب بھیج دیں، وہاں پر یہ سب کچھ سمجھ جائے گا اور سدھر جائے گا۔ اس نے ان کو بتایا کہ اسی طرح سے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اتنے پیسے لگیں گے اور اتنے پیسے وہاں جا کر دینے ہوں گے، ڈرائیوری کا ویزا ہوگا۔ تو مولوی صاحب راضی ہو گئے۔ بیٹے کو بتایا کہ اسی طرح سے پاسپورٹ ریڈی کرواؤ، تمہارا ویزا لگوا رہا ہوں۔ بیٹا بھی خوش ہو گیا کہ چلو یہاں نہیں وہاں جا کے تو مزے کروں گا، ڈرائیوری کا ویزا ہے۔ اب یہ وہاں پر جب پہنچا، ویزا لگا، سب کچھ ہو گیا، اترا، کفیل اس کو لے گیا، اور کفیل نے اس کو دیکھا، اس کو اچھا لگا نوجوان، لیکن کفیل جو ہے بہت مصروف رہتا تھا، بزنس تھا، 3 بیویاں تھیں، بچے تھے، تو وہ اکثر کبھی ادھر کبھی ادھر مصروف ہی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اسے کہا کہ میرے بچوں کو سب کو ادھر ادھر چھوڑنا ہے، اور اس نے تقریباً 5 سال وہاں پر کام کیا۔ یہ پہلے کچھ دن تو پریشان رہا، لیکن اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کفیل کی بیوی، بیٹی، بچیاں سب کو اس نے چھوڑنے جانا ہوتا ہے اور اسی ہلچل میں اس کا دل لگنے لگا، تو 5 سال کے عرصے کے دوران اس نے ایک دن اس کی بیٹی کو یونیورسٹی لے کے جا رہا تھا تو اسے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ کفیل کی بیٹی جو ہے وہ بہت غصے میں آئی اور اس نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے بتایا کہ دیکھو میں آج اپنے والد کو جا کر یہ سارے معاملات بتاؤں گی اور پھر وہ تمہیں جیل بھجوائیں گے۔ جیسی جیل کا نام لیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے اس کی منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو بھی تھا اس کے ساتھ کرتا رہا، لیکن اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو گھر اتارا، اتارنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ اب یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب کفیل آئے گا اور اس کے ساتھ وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شام ہوئی، رات گزر گئی، صبح ہوئی، تو اس نے لڑکی کو لیا یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے۔ اب یہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ لڑکی پہلے خاموش رہی، کچھ سفر ہونے کے بعد یہ کہتی کہ دیکھو میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا، میں اپنے والد کو بتا سکتی تھی، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، اور آئندہ اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ سیدھا جا کے اس لڑکی کے والد سے بات کرتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری طرح ڈورے نہیں ڈالتا۔ تو اس نوجوان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے اوپر اب دال نہیں گلنے والی۔ اب نوجوان جو ہے اس نے کفیل کی جو سب سے چھوٹی بیوی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، بیویاں تو تینوں ہی خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی جو تھی وہ خوبصورت بھی تھی اور تھوڑی سی یہ کہہ لیں کہ بس اس طرح سے ادھر ادھر والی بھی تھی۔ اب یہ اس کو جب لے کے جاتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا، عربی اس کو آنے لگ گئی تھی، یہ ہنس ہنس کے باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے، کافی پیتے، اور اس کفیل کی بیوی کو بھی یہ اچھا لگنے لگا۔ ایک دن کفیل کے گھر والے سب کے سب جو ہیں وہ شادی پر گئے ہوئے تھے، اور یہ بیوی جو ہے یہ تھوڑی سی بیمار تھی اور یہ گھر پر ہی تھی۔ سب شادی پر چلے گئے اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ نوجوان جو ہے ایک چائے کا کپ بناتا ہے اور اس کی کفیل کی بیوی کو دینے جاتا ہے۔ اب کفیل کی بیوی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ دروازہ بند کرو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور یہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو پہلے یہ من تھا کہ اس کی بیوی اس کو کہیں سے کچھ اشارہ دے ہو تاکہ یہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ دروازہ بند ہوا، کفیل کی بیوی نے اس کو بیڈ کے اوپر لٹایا اور اس کے ساتھ جو بھی حدیں تھیں سب کی سب پار ہو گئیں۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ تعلقات چلنے لگے۔ کفیل کی بیوی اس کو پیسے بھی دیتی، مہنگی شاپنگ بھی کرواتی، اور ہر وقت یہ اس کے گیت گاتا رہتا۔ ادھر دوستوں کو بھی بتاتا کہ میرا اس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جو چیزیں میں پاکستان میں نہیں کر سکا میں وہاں کر رہا ہوں۔ کچھ دوست اس کو سمجھاتے تھے کہ بعد آ جاؤ نہیں تو بہت برا ہو جائے گا، لیکن یہ نوجوان سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ کفیل کی بیوی کو جب بھی طلب ہوتی اس کو بلاتی اور اپنے معاملات کو جو بھی ہے وہ کرتی، اور کرنے کے بعد پھر یہ اپنے کام پہ لگ جاتا، وہ اپنے کام پہ لگ جاتا۔ روز ان کی ملاقاتیں ہوتی، پیار محبت بڑھ رہا تھا۔ ایک دن کفیل جو ہے وہ اپنے گھر میں آتا ہے۔ کفیل کے پاس پورے گھر کی ڈپلیکیٹ چابیاں تھیں، اور جیسے ہی اس نے اپنے
بیڈ روم کا تالا کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر یہ اس کا ڈرائیور اور اس کی چھوٹی بیوی جو ہے وہ اندر دونوں بالکل برہنہ حالت میں پڑے ہیں۔ اب کفیل وہاں پر غصے میں آیا، یہ نوجوان وہاں سے بھاگنے لگا تو کفیل نے فٹافٹ باہر نکل کے دروازہ لاک کر دیا باہر سے، اور لاک کرنے کے بعد فوری طور پر پولیس کو کال کر دی، اور پولیس نے کفیل کی بیوی اور ڈرائیور دونوں کو اریسٹ کیا اور جیل لے گئے۔ اب جیل میں ان کا کیس چلنے لگا، 6 مہینے تک ان کا کیس چلتا رہا، اور صرف ایک بار اس کو شروع میں اس کے والدین سے بات کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس نے اپنے والدین سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، بس یہی بتایا کہ میں ٹھیک ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ یہ اب اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ والدین کی عزت کیا ہوتی ہے، اور ادھر یہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ میں نے کیا گناہ کر لیا۔ جیل کے اندر روز روتا، دعائیں مانگتا، لیکن وہاں پر سزا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے۔ بہت سے معاملات میں سعودی عرب کے اندر ناانصافی بھی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں وہ بہت جلدی سزائیں دیتے ہیں جہاں انہوں نے سر قلم کرنے ہیں۔ اب اس نوجوان کو 6 مہینے کے بعد سزا سنائی گئی، اور اس نوجوان کا اور اس عورت کا دونوں کا سر قلم کرنا تھا۔ اب یہ اپنی سزا کا انتظار کرنے لگا، 2 ہفتے کے بعد اس کا سر قلم ہونا تھا، اور 1 ہفتہ گزرا تو اسے بتایا گیا کہ اس سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔ اب یہ پریشان کہ اسے کون ملنے آ گیا، اس نے تو اپنے گھر پہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے جب ملاقات ہوئی، دیکھ رہا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کفیل کی بیٹی ہے۔ اب کفیل کی یہ وہی بیٹی تھی جس سے اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اس نے آ کر اسے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا نا، تمہیں سمجھایا تھا، لیکن تم باز نہیں آئے، تم اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا بہک گیا کہ تم نے یہ کام کیے۔ پہلے تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، جب میں ہاتھ نہیں آئی تو میری ماں کی طرف ہاتھ بڑھا لیا۔ اب تمہاری سزا تمہارے سامنے ہے، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، اور وہ بھی چوراہے کے اندر۔ نوجوان بڑا پریشان رو رہا تھا اور معافیاں مانگ رہا تھا۔ کہتی مجھ سے کیا معافی مانگ رہے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اب یہ نوجوان پریشان ہے، اور اسی پریشانی میں اسے کہتا ہے کہ میرا ایک کام کرو گی۔ کہتی کیا؟ کہتا میں ایک لیٹر لکھ کے دیتا ہوں، وہ پوسٹ کر دینا، میرے گھر پہنچ جائے گا۔ اس نے کاغذ قلم کا بندوبست کرایا، اس نے لیٹر لکھا، لکھ کے لڑکی کو دیا۔ اس لیٹر میں اس نے اپنے والدین سے لکھا کہ پاپا جان، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، جن کاموں سے آپ ہمیشہ مجھے روکتے رہے میں وہی کاموں میں لگا رہا، اور آج میں اس کا انجام بھگت رہا ہوں۔ فلاں تاریخ کو میرا یہاں پر سر قلم کر دیا جائے گا۔ جس دن یہ خط آپ کے پاس پہنچے گا شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ کی عزت نہیں بڑھا سکا، اور آپ کی عزت میں کمی ضرور کر گیا ہوں، آپ کا نافرمان بیٹا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور بہت سے نوجوان جو ہے اس طرح کے کاموں میں سعودی عرب کے اندر مشغول ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے اسپیشلی، اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے تو اس کو ابھی اوائڈ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور دیر ہونے کے بعد پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، جب موقع ملے تو اس موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ انسان کو شیطان ورگلاتا ہے کہ آج نہیں کل توبہ کر لیں گے، کل نہیں پرسوں توبہ کر لیں گے، لیکن ابھی موقع ہے، توبہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ باقی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ نمبر ہے 0320 25 20 629، یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ کریں اور اپنی سٹوری ہم سے ضرور شیئر کریں، تاکہ دنیا کے سامنے اسے لایا جائے اور دنیا کو سبق دیا جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔